مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ جیسے مال کا ضائع کرنا حرام ہے، وقت کا ضائع کرنا بھی حرام ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کی قدر کی، ان لوگوں نے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کی، وہ تھوڑی سی زندگی میں بہت بہت کام انجام دے گئے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی نقل کرنے کی توفیق دے۔ تو فرمایا جیسے وقت کا، مال کا ضائع کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے وقت کا بلا وجہ ضائع کرنا بھی حرام ہے، بلکہ وہ مباح کام جو حرام تک لے کر پہنچ جائے۔ تاش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھ گیا، تاش تو نہیں کھیل رہا ہے، حرام کام تو نہیں کر رہا ہے، مگر حرام کام کرنے والوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، تو یہ اگرچہ مباح چیز تھی، لیکن مباح سے مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ گار نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ بیٹھنا ہی ایک دن تاش کھیلنے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور یہ مضمون چھوڑا گیا تھا کہ اہل علم کے لیے اور معاملہ ہے اور عام لوگوں کے لیے اور معاملہ ہے، کیونکہ اہل علم خاص لوگوں میں سے ہیں، اور خاص کی بات اور شان و صفت خاص لوگوں میں آنی چاہیے۔ اگر آپ خاص آدمی ہوتے ہوئے آپ کے اندر خاص باتیں نہیں ہیں، تو پھر تو آپ عوام میں سے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ایک آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ایک آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے تو خاص، حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، پتہ نہیں کیا کیا صاحب ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے وہ عام آدمیوں جیسا ہے، عام آدمیوں جیسا ہے، تو اس کی نماز عام لوگوں جیسی ہے، خاص لوگوں جیسی نہیں۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی، اور جو خاص آدمی ہے اس کی نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک قاری صاحب آئے، بڑے مشہور تھے، وہاں آئے تھانہ بھون خانقاہ میں، حضرت نے نماز کے لیے ان کو کہہ دیا، مشہور قاری ہیں، نماز پڑھائی انہوں نے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کا جو مخرج تھا وہ انہوں نے غلط پڑھ دیا، دوسری رکعت میں بھی غلط ہی پڑھا۔ تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفتی حضرات تھے وہاں، ان کے بڑے مفتی تھے، ان سے کہا، مفتی وہ ان سے فرمایا، مفتی صاحب آپ نے سنی الحمد شریف؟ فرمایا جی ہاں سنی۔ فرمایا ولا الضالین، ضاد کا مخرج صحیح نکلا؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا میں نے تو اپنی نماز لوٹا دی، اپنی نماز کے تم خود ذمہ دار ہو۔ عام لوگوں کی نماز تو ہو گئی، چاہے وہ غالین پڑھتے ضالین پڑھتے، عام لوگوں کی تو ہو گئی، لیکن خاص آدمی کی، جنہوں نے خود تجوید پر کتاب لکھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے آج معلوم ہوا کہ حضرت کو تجوید میں اتنا عروج حاصل ہے، اتنا عروج حاصل ہے۔ تو خاص آدمی کی نماز اور ہے، عام آدمی کی نماز اور ہے، اخص الخاص لوگوں کی نماز اور ہے۔ ایک پیر صاحب آئے ہوئے ایک جگہ، بہت ان کے مریدین آگے پیچھے پھر رہے تھے، ہمارے پیچھے تو کوئی پھرتا نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں جو ہمارے آگے پیچھے پھرے کوئی، لیکن ان کے پیچھے بہت چپک رہے تھے لوگ، تو میں نے سوچا کچھ قابلیت ہوگی، یہ بھی تو چپک رہے ہیں، تو میں نے کہا ان سے شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ایک مسئلے میں الجھ رہا تھا، میں کسی سے پوچھ نہیں سکا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھوں، سلوک کی پوچھ لوں، اجازت ہے؟ فرمایا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا صلاۃ تن کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ تن جو صوفیہ نے لکھی ہے، نماز 7 درجے کی ہے، تو صلاۃ تن کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ تن، صلاۃ قلب، صلاۃ روح، صلاۃ خفی، صلاۃ اخفا، صلاۃ سر، تو ان میں سے صلاۃ تن کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا ہے، بس ادھر کو ادھر کو، بغل میں وہ جہاں ادھر کو بات میں رلا اور دوسرے باتوں میں لگ کے ختم ہو گئی، سمجھے آپ؟ لیکن یہ حضرت تھانوی تھے مجدد ملت، ایک ایک چیز کی ہندی کی چندی کر گئے اور اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو پڑھا گئے۔ تو اس کو حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص کر اہل علم کے لیے کہ وہ عوام میں سے نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص لوگوں میں سے بنایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ایمان والوں کے درجے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو ایمان والوں میں سب آگے نہیں، آگے کیا کہا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، علم رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ علم رکھتے ہیں، ان کے درجے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو اللہ نے اور الگ خاص لوگوں کو، اہل علموں کو کیوں بیان کیا؟ تو معلوم ہوا کہ ان کا مقام بڑھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، ہم ان لوگوں کی نقل کریں، کیا خبر ہے ان کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔